اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک چیز کی بہت ضرورت ہے اور اس کا آغاز آپ سے ہو سکتا ہے، آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور پوری دنیا اس وقت پس رہی ہے، آپ اس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے جب شروعات ہوگی تو وہ میرا ایمان ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ چیز جائے گی۔ لکھا ہے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر۔ اور یہ آج کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے کہ انسان صلح کا طالب ہو۔ اس کا مطلب ہے زبور نویس کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی صلح کا طالب نہیں ہے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں بدی کی حالت میں ہے، برائی کی حالت میں ہے، غلط منصوبے باندھ رہا ہے، اور ان منصوبہ جات کی وجہ سے اگر صلح کا طالب نہیں ہے تو وہ بدی میں، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کر۔ اور آگے لکھا ہے زبور 34 آیت کے اندر، اس کی پیروی کر، اس کو پرسو کر، اس کو پروموٹ کر، اس کو فروغ دے۔ یہ آج کے ایماندار کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ اگر آپ مبارک ہیں، اگر آپ کا خدا خداوند ہے، یہوہ خدا آپ کا خدا، اگر یہوہ خدا آپ کا خدا ہے تو آپ مبارک قوم ہے۔ اور مبارک قوم کس طرح سے آپ بن سکتے ہیں؟ صلح کے طالب ہو کے، کیونکہ وہ صلح کا طالب ہے، وہ صلح قائم کرنے والا، صلح کا منبع ہے، صلح چاہتا ہے۔ آسمان سے زمین پر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ اس کے ساتھ صلح ہو سکے انسان کی، وہ صلح جو خراب ہو چکی تھی، وہ امن جو اجڑ چکا تھا، امن برباد ہو چکا تھا۔ آئیں میرے ساتھ کلام مقدس اگر آپ کے پاس اگر قریب ہے تو نکالیں، ورنہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب آیت نمبر 9 ہے۔ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے blessed are the peacemakers، امن قائم کرنے والے مبارک ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں۔ اس وقت ہمیں صلح کروانے والوں کی بہت ضرورت ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے چرچز کے اندر، انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں صلح کروانے والے موجود نہیں ہیں۔ اور وہ صلح کروانے والے ایسے ہوں جو خداوند سے ڈرتے ہوں، خداوند کے خوف میں رہتے ہوں، صلح کے طالب ہوں، حقیقت میں صلح کو چاہنے والے ہوں، صلح کو فروغ دینے والے ہوں۔ کیا آپ اس کام میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کلام مقدس اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ مبارک ہے جو صلح کرواتا ہے۔ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ اپنی ویلیو رکھتی ہیں، لیکن مبارک وہ شخص ہے جو صلح کرواتا ہے۔ اسی سے پہلے یہ بھی لکھا ہے 30 آیت میں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ لیکن بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے وارث جو ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں۔ اور جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں صلح کروانے کے بارے میں، 9ویں آیت کے اندر آگے والے حصے میں لکھا ہے کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا کے بیٹے ہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، صلح کروانے والے۔ جس طرح سے وہ صلح کروانے والا ہے، جب ہم صلح کروانے والے بن جائیں گے تو دراصل ہمارا صلح کروانا ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا دے گا۔ دکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں صلح کروانا ایک عام سا ایک جملہ لگتا ہے، ایک عام سی اصطلاح لگتی ہے، لیکن یہ بہت اہم کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس کام کو کریں گے، آپ خداوند کے پناہ میں رہیں گے، خداوند کے اس پرپز کو جو اس کا ڈیوائن پرپز ہے، الہی منصوبہ ہے، آپ اس میں اپنی شراکت داری کر رہے ہوں گے۔ صلح کروانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ صلح کروانے والے ہیں، آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں کیا میں صلح کروانے والا ہوں؟ کیا میرے خاندان کے اندر آج تک کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں میں نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ میں صلح کروائی ہوں، میں نے ان معاملات میں امن قائم کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، آپ کے خود کے تجربات ہوں گے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کہ بہت دفعہ
لوگوں کے اندر، لوگوں کی زندگیوں کے اندر امن، پیس نہیں ہوتا، لوگ اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان، بہت سے ایسے لوگ جن پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں امن نہیں ہوتا، پیس نہیں ہوتا، دنیا کے معاملات میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو وہ خوش کرتے ہوئے، کبھی کسی سے صلح کرتے ہوئے، آخر ایک وقت آتا ہے وہ خود ایفرٹس کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو صلح کروائے۔ کتنی مبارک بات ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے والے بن جائیں۔ بہت سے لوگ اپنی جانوں کو گنوا دیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، برین ہیمریج، بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں ٹینشن کی وجہ سے، بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ جو دل کے امراض ہیں، باڈی کے اندر بہت سے چینجز آ جاتے ہیں، صرف انسان جب پیس کی حالت میں نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک قدم، آپ کا ایک سٹیپ، آپ کا ایک فیصلہ کہ میں اس خاندان کے اندر، میں اس شخص کی زندگی میں، یا میں جو دو پارٹیز ہیں، دو رشتہ دار ہیں، دو لوگ ہیں، دو ادارے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اگر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ میں ان کے اندر صلح کرواؤں گا، میں ان کے اندر صلح کروانے والا بن جاؤں گا، تو یقین جانیں بائبل مقدس کہتی ہے، بائبل مقدس کی باتیں سچی ہیں اور سچ پہ مبنی ہے، کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جو باتیں کی، اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ خدا ان کا کلام سچائی پر مبنی ہے، وہ زندگی رکھتا ہے۔ اگر آپ صلح کروانے والے بن جائیں گے، اگر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ میں صلح کرواؤں گا، آج ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے خاندان کے اندر کون ایسا شخص ہے جس کو صلح کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کا بھائی تو نہیں؟ کیا آپ کی بہن تو نہیں؟ کیا آپ کے ماں باپ تو نہیں جن کو آپس میں صلح کی ضرورت ہے؟ آپ کے دوست احباب، کیا آپ کے رشتہ دار تو نہیں؟ کیا آپ کے ورک پلیس پہ ایسے لوگ موجود ہیں؟ کیا آپ کے چرچ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو صلح کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات پہ سوچنا شروع کریں، خداوند سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کریں، اور یقین جانیں آپ کا یہ قدم آپ کو خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلانے کے قابل کر دے گا، کیونکہ کلام مقدس کی یہ سچائی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ یہ بیٹیاں بھی ہیں، یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ پیس میکر بن جائیں، خداوند آپ کے وسیلے سے آپ کے خاندانوں کے اندر، اور آپ یقین جانیں اس آنے والے وقت کے اندر، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، ان میں آپ بدلاؤ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ لوگوں کی زبانوں میں مبارک بادی حاصل کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو مبارک کہنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ اس نے خداوند والا کام کیا، اس نے، لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیں گے کہ اس نے وہ کام کیا جو خداوند نے آسمان سے آگے کام کیا، صلح کروانے کا۔ یہ بہت بڑا کام ہے میرے عزیزوں، اس کو کرنے سے باز نہ رہیں۔ اس کو کرنے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ بات ہے، آپ کو حلیم ہونا پڑے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں صلح کروانے والا بن جاؤں، یعنی خدا کا بیٹا بیٹی بن جاؤں، اس کو سب سے پہلے حلیم ہونا پڑے گا۔ اگر وہ خود حلیم ہوگا، اسی پیسیج کے اندر پہلے لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دراصل یہ حلیمی کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو حلیم ہیں، ہیوملٹی میں لائف گزارتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ کو رحم دل ہونا پڑے گا۔ اسی کے اندر لکھا ہے 7ویں آیت میں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔ تیسری چیز، آپ کو خود معاف کرنے والے ہونا پڑے گا۔ آپ خود معاف کریں گے۔ بہت سے ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم نے خود معاف نہیں کیا، اور ان کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان کوئی آ کر ان کے معاملات میں ان کی صلح کرائے، ان کے لائف میں، ان کے تعلقات میں، ان کے معاملات میں صلح کروانے والے کا کام سر انجام دے۔ لیکن اگر آپ نے خود معاف نہیں کیا اس کو، تو آپ کیسے اس کی صلح کروا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں ہمارے آ جاتے ہیں جو دراصل صلح کروانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں،
اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، مجھے اس نے اپنے کام میں مداخلت تو کرنے دی ہے، لیکن میں یہ کام ہونے نہیں دوں گا۔ آپ اگر مبارک بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ سے میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات اپنے اندر حلیمی پیدا کریں، دوسری بات آپ رحم دل ہو جائیں، رحم کرنے والے بن جائیں، تیسری بات کہ آپ خود معاف کرنے والے بن جائیں، چوتھی بات یہ ہے آپ کے اوپر آپ کا اختیار خود پہ کنٹرول ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول۔ بہت مرتبہ ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں جن میں انسان امن قائم کرنے والا بن کے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ اپنے سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان کے معاملات کو خراب کر کے آ جاتا ہے۔ جذباتی پن، برداشت، یہ روح کا پھل بھی ہے۔ خداوند سے کہیں خداوند مجھے برداشت مہیا کر۔ اس دعا کے دوران آپ یہ بھی سوچیں، خداوند کو کہیں خداوند میں امن قائم کرنے والا بننا چاہتا ہوں، خداوند میرے اندر حلیمی پیدا کر، خداوند مجھے رحم دل بنا دے، مجھے معاف کرنے والا بنا دے، اور خداوند میرے اندر برداشت پیدا کرنا، تاکہ میں ایسا شخص بن جاؤں، ایسی پرسنالٹی بن جاؤں جو میں کہوں، جو میں سنوں، بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ اس کو پہلے اپنے اندر اترنے دوں، اور اس کے بعد تیری دی ہوئی حکمت کے ساتھ اے خداوند کسی کی مدد کر۔ یہ بہت بڑا کام ہے، میرے دل پہ یہ بوجھ ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، خداوند کا روح آپ کو قائل کرے، آپ اپنے خاندانوں کے اندر پیس میکر بن جائیں، مبارک بن جائیں، لوگ آپ کو کہیں، آپ کے عزیز آپ کو کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ مبارک ہے، یہ خدا کا بیٹا، یہ خدا کی بیٹی ہے، اس نے وہ کام کیا۔ بہت سارے کام میرے عزیزوں، بہت سارے معاملات لوگوں کی نسلوں کے اندر سفر کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی لائف کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جن کو صلح کی ضرورت ہے، لیکن صلح نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ قتل و غارت پر آ جاتے ہیں۔ اور میں اس بات کو اپنے چرچ کے اندر اسی سنڈے بیان کر رہا تھا کہ جو صلح کروانے والا ہے اس کو حلیم کیوں ہونا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صلح کروانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ طنز کا، بہت ساری تنقید کا، بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ حلیم نہیں ہے، رحم دل نہیں ہے، برداشت کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ امن قائم کرنے کے بجائے معاملات اور خراب کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، آپ کو ایک نئے طور سے اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی کوئی عزت نہ ہو، آپ کو کوئی کچھ سمجھتا نہ ہو، لیکن میری ایک بات کلام مقدس میں سے یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کام کرنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی عزت خداوند بڑھا دے گا، پھر آپ کہیں گے عزت تیری بنا دے گا یعقوب کا خدا، خداوند آسمانی خدا آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو حقیر جانتے ہیں، آپ ان کے معاملات میں جب ان کے لیے برکت کا سبب بنیں گے، ان کی لائف میں صلح کا، سلامتی کا سبب بنیں گے، تو یقین جانیں آپ کی رسپیکٹ بڑھ جائے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے۔ خداوند آپ کو کسی طرح سے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ 4 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کو اپنی لائف میں آنے دیں، صلح کے طالب خود بھی ہو جائیں، اور صلح قائم کرنے والے، صلح کو فروغ دینے والے بن جائیں۔ بہت ضرورت ہے۔ انسان پریشانی کی حالت میں، ہمیں نہیں معلوم کوئی شخص کس حالت میں اپنے گھر سے نکل رہا ہے، پریشانی کے اندر، ڈپریشن کے اندر ہے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا ہے، سوچ سوچ کر رستے میں جاتے ہوئے بہت سے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ اگر آپ صلح کے طالب ہوں گے، اگر آپ صلح کروانے والے بن جائیں گے، امن قائم کرنے والے بن جائیں گے، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے، آسمان کی بادشاہی سے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ ہم نے بہت ساری باتیں اپنے چرچز میں سیکھ رکھی ہیں، ساری زندگی سیکھتے رہے ہیں، آج تک سیکھتے رہے ہیں، ہر اتوار سیکھتے ہیں، سیمینارز کے اندر، کنونشنز کے اندر۔
خداوند کے بارے میں سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، علم الہی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بھی خداوند کی ایک مرضی ہے کہ زمین پر صلح کروانے والے ہوں۔ اس کا کام جو اس نے آسمان سے زمین پر کیا اپنے بیٹے کے وسیلے سے، اب وہ کام ہم سب کریں۔ آئیں میرے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے خداوند خدائے عظیم، میں بڑی عاجزی کے ساتھ صلح کا طالب ہوتے ہوئے، تیرا خادم، ادنا خادم ہوتے ہوئے، تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر، تیری بیٹی تیرے بیٹے کے ساتھ مل کر تیرے پاس آتا ہوں۔ اے خداوند آسمانی خدا، جو انہوں نے وقت نکالا ہے میرے ساتھ مل کر تیری باتوں کو سیکھنے میں، تیری مرضی کو جاننے میں، اے خداوند آسمانی خدا، ان کو اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے معاشرے، اپنی کلیسیا کے اندر استعمال کر، تاکہ خداوند یہ صلح، یہ پیس آسمانی خدا نہ صرف ان کے خاندانوں کے اندر رہے، نہ صرف ہمارے چرچز کے اندر رہے، نہ صرف ہمارے معاشرے میں، بلکہ خداوند یہ ان کا لگایا ہوا بیج جو امن صلح کی حالت میں ہو، اے خداوند پوری دنیا میں قائم ہو جائے آسمانی خدا، اور اس کا پھل قومیں کھائیں۔ آسمانی خدا، تیرے طرز کو، تیرے رحم کو، تیرے اطمینان کو تیرے لوگوں کے ساتھ چاہتا ہوں۔ اے خداوند تیرے لوگوں کے اندر حلیمی آئے، وہ حلیمی جو تیرے بیٹے یسوع نے ہمیں سکھائی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح کی مانند بنتے جانا ہے ہمیں۔ تو ہمارے ساتھ ہے ہر وقت، ہمیں مسیح کی مانند بنانے میں اے خداوند تو پیچھے نہیں رہتا۔ ہم اپنی کوشش سے بن نہیں سکتے، لیکن خداوند تیرا رول کچھ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم مسیح کی مانند بن جائیں، مسیح کی صورت پہ آ جائیں، مسیح کی شبیہ جو ہماری تو چاہتا ہے ہم اس کو اپنا لیں اپنی ہستی پہ۔ ہم بھی اپنے آپ کو خالی کر دیں، حلیم ہو جائیں، رحم دل ہو جائیں، پیشن سے بھر جائیں خداوند آسمانی خدا، سیلف کنٹرول آ جائے خداوند، forgiveness کی اسپرٹ ادا کر دے خداوند آسمانی خدا۔ ہر طرح کی حسد کرنے والی اسپرٹ کو ہم یسوع کے نام سے ڈانٹتے ہیں خداوند آسمانی خدا۔ لڑائی جھگڑوں کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے ڈانٹتے ہیں۔ ابلیس کے وہ تمام پلانز یسوع کے نام سے تیرے لوگوں کی زندگیوں، ان کے خاندانوں کی زندگیوں میں سے کینسل ہو جائیں۔ یسوع کے نام سے ہم ان کا ریبیوک کرتے ہیں۔ تیرے لوگ خداوند امن قائم کرنے والے بن جائیں۔ اے خداوند یہ اپنے خاندان سے شروع کریں، معاشرے، کلیسیاؤں کو تبدیل، ملک تبدیل ہو جائے خداوند ان کی کاوش سے۔ اور خداوند جو آج انہوں نے میرے ساتھ مل کر تیرے کلام میں سے سیکھا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹنے والے ہوں۔ اور خداوند اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے، یہ اسی پیسیج کو جو ہم نے مل کر سیکھا ہے اپنے عزیزوں، اپنے گھر میں ان کے ساتھ مل کر سیکھنے والے ہوں، تاکہ خداوند جو بات یہ اپنے ہونٹوں سے نہیں کر سکتے، اے خداوند جب ہم نے مل کر اس ویڈیو کے تھرو سیکھا ہے تو خداوند وہ بھی اس کو سنے اور اس عمل میں شامل ہو جائیں، اور خداوند ہم مل کر یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اے خداوند ایک منزل تک پہنچ جائیں، اور اس سے عزت اور جلال تیرے نام کو ملے۔ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔